اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جی ڈر جانا، خوف پیدا ہو جانا، یہ فوبیا کا مطلب ہے۔ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل یورپ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، ان کے دلوں میں اسلام کا خوف طاری ہو گیا، اسی کو کہا گیا ہے کہ اسلاموفوبیا۔ سب سے پہلے یہ لفظ 1974 میں استعمال ہوا۔ 20ویں صدی کے 80 اور 90 کی دہائی میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہونے لگا۔ 11 ستمبر 2011 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد یہ لفظ زیادہ کثرت سے استعمال ہونے لگا۔ آج کل یورپ کے ذرائع ابلاغ پر بحث کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی یہ لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ میں انٹرنیٹ پر ایک سائٹ پر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا اسلام کا خوف، یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے اہل یورپ پر ایک خوف طاری ہے، اور وہاں وہ ساری چیزیں تحریر تھی جن کی وجہ سے اہل یورپ مسلمانوں سے خوف زدہ ہے، وہ سب چیزیں وہاں لکھی ہوئی تھی۔ اور وہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی علاقے میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مخصوص علاقے میں ایسے لوگوں کی حکومت جہاں ہم جنس لوگوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، جہاں بغیر شادی کے تعلق رکھنے والوں کو سزا دی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، اور جہاں زانیوں کو سنسار کیا جاتا ہے، جہاں چوری کرنے والوں کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جہاں آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، اور جہاں ڈاکوؤں کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، جہاں تھوڑی سی معمولی سی غلطی کرنے پر بھی بیویوں کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ میں سوچنے لگ گیا کہ اہل یورپ مسلمانوں سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ واٹ از اٹس ریزن؟ میرے ذہن میں 4 سے 5 وجہیں آئی جن کی وجہ سے اہل یورپ مسلمانوں سے خوفزدہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کرسچن کا عقیدہ، بلیو آف کرسچن، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، مریم توبہ نعوذ باللہ خدا کی بیوی ہے، اور 3 خدا ہیں۔ یہ ایک ایسا بلیو ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو مسلمان کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمانوں کا یہ بلیو نہ ماننا کرسچن کو یہ قابل قبول نہیں۔ اس وجہ سے بھی مسلمانوں اور کرسچن کے درمیان، اہل یورپ کے درمیان دوریاں ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جغرافیائی حدود اہل یورپ کے اور مسلمانوں کی بہت دور ہیں، اور یہودیوں کے جتنے بھی پادری ہیں یہ تعصب کرتے ہیں، متعصب ہیں، اور تعصب کی بنیاد پر یہ اسلام کی اسٹڈی نہیں کرتے، اسلام کو ڈرتی خیال کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسلام کی اسٹڈی کر لی تو پھر اسلام کے اثرات ان پر بھی غالب آ سکتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے یہ لوگ اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ ہی نہیں سکے۔ اسی وجہ سے اسلاموفوبیا کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تیسری وجہ صلیبی جنگیں ہیں، کہ صلیبی جنگوں کے بعد اہل یورپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ طاری ہو گیا، اور وہ مسلمانوں سے ڈرنے لگے۔ نہ صرف وہ مسلمانوں سے ڈرنے لگے بلکہ ہر اس شخص سے جو نور الدین زنگی کا نام لیتا ہو، جو صلاح الدین ایوبی کا نام لیتا ہو، اس سے ڈرتے ہیں، جو سنت کے آئینے میں نکل کر حضور کی
سنت کا پیغام دیتا ہو، آج بھی اہل یورپ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، حوالے کے طور پر پروفیسر تھک تھنڈ کی کتاب خوجوار پیش کر رہا ہوں۔ پروفیسر تھک تھنڈ نے لکھا ہے خوجوار کے اندر، ایک مسلمان جو سر پر امامہ پہن کر، چہرے پر داڑھی سجا کر سنت کے آئینے میں گھر سے نکلتا ہے، آج بھی امریکہ کو اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو اسلاموفوبیا کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہیں، ان مسلمانوں کا خوف دبدبا اہل یورپ پر آج بھی طاری ہے۔ اور یہ بھی اگر اہل یورپ اور مسلمان مل بیٹھیں تو یہ کمیاں بھی میں سمجھتا ہوں دور ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اور وجہ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہی اہل یورپ نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ کہ جب ایک نام نہاد مسلم سکالر جو اپنے آپ کو کہلاتا تھا، بدبخت بھی تھا، لانتی بھی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا 1911 کے اندر، احمد جس کا نام تھا، اور اس لانتی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور برطانیہ نے اس کو فقط اس بات پر ایوارڈ دیا کہ اس نے جہاد کو کالعدم قرار دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے، چھلنی ہوئے، اور مسلمانوں کے دلوں میں اہل یورپ کے خلاف بغض اور انتقام کی آگ پیدا ہو گئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ہی اہل یورپ نے وہ لوگ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کی ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ ان کے چرچ کی توہین کرنے والے کو سزا دیتے ہیں، یہ لوگ پادری کی توہین کو جرم سمجھتے ہیں، عدالت کی توہین کو جرم سمجھتے ہیں۔ ایسے میں جب امام الانبیاء معلم کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جائیں، اور یہ ظالم لوگ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں اور اس کو آزادی رائے، اظہار آزادی رائے قرار دیتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گا ایسے حالات میں پھر مسلمانوں کے دل چھلنی کیوں نہ ہو؟ مسلمانوں کے دل میں انتقام کی آگ پیدا کیوں نہ ہو؟ پھر مسلمان کفر کے خلاف مر مٹنے اور گردن کٹانے کی بات کریں تو کیوں نہ کریں؟ اسلاموفوبیا کے بارے میں، یعنی کہ اہل یورپ کا جو مسلمانوں کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں اور مسلمانوں سے ان کے دل میں جو ڈر پیدا ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، تاکہ عالمی سطح پر اسلامی ممالک میں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں۔ اس لحاظ سے ممکنہ حل کے طور پر میں نے 5 ایسی تجاویز دی ہیں۔ اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو اہل یورپ اور مسلمانوں کے درمیان دوریاں ختم ہو سکتی ہیں اور یہ لوگ بھی آپس میں قریب ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اسلاموفوبیا کی تاریخ کا مطالعہ کرے، ممکنات دلائل کے ساتھ اپنا موقف پیش کرے۔ نمبر 2، ممتاز مذہبی اسکالر اپنا کردار ادا کر کے بہت سی پیچیدگیاں دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اہل مغرب کو ان کمزوریوں اور غلط فہمیوں کا احساس دلاتے ہوئے ان سے بات کرنا ہوگی۔ یہ دلائل انہی کی زبان میں دینے ہوں گے جو وہ سمجھتے ہیں۔ ان کے گڑے ہوئے افسانوں کا جواب منطق اور دلیل سے ممکن ہے۔ چوتھا حل میں نے یہ پیش کیا ہے کہ مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ تمام اہل مغرب کے حکمرانوں کا ایک مشترکہ اجلاس بلائیں اور بلا کر ان سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے مذاکرات کریں اور دوریاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ 5واں حل میں نے یہ پیش کیا ہے کہ فرانس میں جو کچھ بھی ہوا غلط تھا، اور وہاں ہونے والے واقعات کے بعد فرانسیسی صدر کا عمل بھی ناقابل قبول تھا۔
اہل مغرب کو اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی ہوگی کہ مسلمان کسی بھی صورت میں پیغمبر اسلام کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا ممکنہ حال ہے کہ گستاخی انبیاء کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی قانون بنایا جائے اور اس پر سختی سے عمل کروانا چاہیے۔ اگر چند لوگوں کو انہی کے اور مسلمانوں کو چند لوگوں کو انہی کے ملک میں ان کی اپنی عدالت سزا دے گی تو اہل مغرب اور مسلمانوں کو قریب ہونے کا موقع ملے گا، دوریاں ختم ہوں گی، گرم جذبات پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ وہ تجاویز ہیں جو میں نے پیش کی ہیں، اس سے مجھے یقین ہے کہ اہل مغرب اور